بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اہم ترین حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جن کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آمد کے عرصے کے دوران ہی بیان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو ظاہر کر دے گا جو مجھ سے ہوں گے، یعنی اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جب فتنے عروج پر ہوں گے، ظلم پھیل چکا ہوگا، عدل و انصاف ناپید ہوگا۔ یہ شخصیت حکم الہی سے ظاہر ہوگی، جس کا واحد مقصد برباد ہوتی امت کی اصلاح ہوگی، اور وہ کئی مارکوں کی قیادت بھی فرمائیں گے، حاکم وقت بھی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب ہے۔ اگر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور فرمائیں تو ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور جب ان کی عمر 40 سال ہوگی تو یہ ظاہر ہوں گے۔ مدینہ منورہ ان کی جائے پیدائش ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور جہاں تک سوال ہے کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں مگر وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ قرائن و شواہد کے مطابق سعودی حکومت اور شیطانی طاقتیں ان کی آمد روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں، مگر رب کے حکم کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ دوستو، بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے نام و نسب کے سلسلے میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا، اور ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام کے مشابہ ہوگا۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، محمد اور احمد، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے، اس بارے میں اختلاف ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں کی نسبت جمع کیے گئے ہوں، اور اس میں ایک ظاہر ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ آپ کا مشہور لقب مہدی اور غیر مشہور لقب جابر جبیرہ سے نہ کہ جبر سے ہوگا، اور کنیت ایک قول کے مطابق ابو القاسم ہوگی۔ نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ امام مہدی کی داڑھی گھنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے، اگلے دو دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہوگا، لمبی ستواں ناک والے ہوں گے، کندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہوگی۔ خروج کے وقت ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوکور سیاہ ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا، جس میں ایسی روحانی بندش ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے لے کر ظہور مہدی تک کبھی نہ پھیلایا جا سکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کولوں پر مارتے ہوں گے۔ ظہور کے وقت ان کی عمر 30 یا 40 سال کے درمیان ہوگی، بلکہ سید بزنجی نے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت سی علامات ذکر کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک اور جھنڈا ہوگا، جس سے ان کی شناخت ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا، جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی، یہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ حضرت مہدی علیہ السلام ایک خشک بانس زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز و شاداب ہو کر برگ و بار لانے لگے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے نشانی کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے فضا میں اڑتے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ ان کے سامنے آ گرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا،
جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ رتاج الکعبہ نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ جس طرح دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹ گیا تھا، اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈے لشکروں سمیت نمودار ہوں گے اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا۔ ان کے ظہور کے وقت ایک روشن دمدار تارا ظاہر ہوگا۔ ان کے ظہور کے سال ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ اگرچہ سائنسی نقطہ نظر اور ماہرین فلکیات کے نزدیک ایسا ممکن نہیں۔ مشرق کی طرف سے ایک بہت بڑی آگ 3 یا 7 دن تک مسلسل ظاہر رہے گی۔ شام کی ہرستہ نامی بستی کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ خراسان کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوگی تو اس کے حصول کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہاں 3 آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے اور دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ کے حصول کے لیے یہ تینوں باہم اپنے لشکروں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان تینوں لشکروں کے درمیان اس قدر شدید قتال ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے۔ صحیحین کی روایت میں ہے جو شخص اس وقت حاضر ہو وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے۔ دوستو، علامات قیامت کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ بے دینی عام ہوگی، کفر عام ہوگا، سب ملکوں میں نصارہ کی عملداری ہو جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر ہوگی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے میں جو ابدال ہوں گے وہ سب حضرت مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض لوگ جھوٹ موٹ بھی دعویٰ مہدی ہونے کا شروع کر دیں گے۔ الغرض حضرت مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی گھیر گھار کر ان سے حاکم بننے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت میں آسمان سے ایک آواز آئے گی جس کو سب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے ہیں، مہدی ہیں۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ غرض جب آپ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ چلی جائیں گی۔ ملک شام، عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بھی عربوں کی بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو جائے گی تو اس وقت ایک شخص خراسان سے حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کے واسطے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا، جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حصے کے سردار کا نام منصور ہوگا، اور راہ میں بہت سے بددینوں کی صفائی کرتا چلا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام نصارہ کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے فتح حاصل کیے بغیر پیچھے نہ ہٹیں گے۔ پس سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے سے مسلمان بچیں گے جنہیں لے کر حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لشکر میں چلے جائیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح کا قصہ ہوگا کہ قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر چوتھے دن یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر کافروں کے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ نہ رہے گا۔ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک کا انتظام سنبھال لیں گے اور فوجیں روانہ کریں گے اور خود سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کی کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچیں گے تو اللہ اکبر با آواز بلند کہیں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر پناہ کی دیوار گر جائے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس جائیں گے اور کفار کو قتل کریں گے، اور اس خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بندوبست سنبھالیں گے۔ بیعت سے لے کر اب تک 6 یا 7 سال کی مدت گزرے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام یہاں کے بندوبست میں لگے ہوئے ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ یہاں کیا بیٹھے ہو، وہاں شام میں دجال آ گیا ہے اور تمہارے خاندان میں فتنہ و فساد کر رہا ہے۔ اس خبر پر حضرت مہدی علیہ السلام شام کا سفر کریں گے اور تحقیق حال کے واسطے 9 یا 5 سواروں کو آگے بھیج دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر دے گا کہ وہ محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔
حضرت مہدی علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے گا اور سفر میں جلدی نہ کریں گے۔ اطمینان کے ساتھ درمیان کے ملکوں کے بندوبست دیکھتے بھالتے ملک شام پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے دن گزریں گے کہ دجال بھی نکل پڑے گا اور دجال یہودیوں کی قوم میں سے ہوگا۔ اول شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور دعوی نبوت کرے گا۔ پھر اصفہان پہنچے گا، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا۔ اسی طرح بہت سے ملکوں پر گزرتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گا اور ہر جگہ سے بہت سے بددین اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا، وہاں بھی فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہوں گے سب زلزلے کے ڈر سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جھنجھلا کر ان کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا کہ اب تو میرے خدا ہونے کے قائل ہوتے ہو؟ وہ فرمائیں گے اب تو یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ وہ پھر ان کو مارنا چاہے گا مگر اس کا ان پر کچھ خاص بس نہیں چلے گا اور ان پر کوئی چیز اثر نہ کرے گی۔ وہاں سے دجال ملک شام پہنچے گا۔ جب دمشق کے قریب ہوگا تو حضرت مہدی علیہ السلام وہاں پہلے سے پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ عصر کا وقت آ جائے گا، مؤذن اذان دے گا اور لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے نظر آئیں گے اور جامع مسجد کے مشرق کی طرف والے مینار پر آ کر ٹھہریں گے۔ وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے اور کانے دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل کرے گا۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں گزریں گے اور 49 برس کی عمر میں امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتقال اپنی طبعی موت سے ہوگا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں دفن کریں گے۔ بلکہ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ایک عام علامت ابن حجر ہاشمی یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ایک ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا، یعنی کہ امام جعفر سے یہ روایت ہے جنہوں نے فرمایا امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک ستارہ نظر آئے گا جس کا نام ارکا بلشفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا اور تب بھی ظاہر ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تب بھی ظاہر ہوا تھا جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا، اب 2061 میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ 1986 میں یعنی 1406 ہجری میں یہ ستارہ زمین کے پاس سے اس طرح گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا تھا اور یہ 1981 اور 82 میں ہی نظر آتے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایک عام واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج ادا کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکٹھے ہوں گے۔ حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور مینا میں جنگ شروع ہو جائے گی، بہت سے لوگ قتل ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا جسے یہودی اور عیسائی بار بار اپنی کتابوں اور صحیفوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ انجیل میں اسے حق و باطل میں فرق کرنے والا بڑا مارکا کہا جاتا ہے۔ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کو مجدد قرار دیتے ہیں۔ امام مہدی مجدد ثانی ہوں گے، مطلب وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ دین کو بالکل دوبارہ اسی طرح قائم فرمائیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں قائم کیا۔ اس بات کا تعین مشکل ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کا ظہور مغرب سے ہوگا اور کچھ کے مطابق ان کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ احمد اور داؤد نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو وہ مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی زمین میں دھنس جائے گا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کعبہ میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے
پھر ان سے لڑنے والا مسلمانوں کا ایک ہی لشکر مکہ کی طرف رخ کرے گا، لیکن مکہ سے کچھ فاصلے پر ہی زمین میں دھنس جائے گا۔ جو ایک دو لوگ بچیں گے وہ اپنے ساتھیوں کو اس کی خبر دیں گے، یعنی ظہور امام مہدی کی۔ پھر ہر طرف سے لوگ آئیں گے، شام و عراق سے، اور تمام جماعتیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گی، اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازمی ہوگی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو معرکہ ہونا ہے وہ کن قوتوں کے درمیان ہوگا؟ اکثر علماء کرام رومان کا ذکر عیسائیوں کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ عیسائیوں اور مسلمانوں کے حیران کن واقعات سے بھری پڑی ہے، کبھی صلح اور کبھی شہادت کے۔ آج بھی ان دونوں کے تعلقات انتہائی غیر یقینی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام سے ظہور سے پہلے ہونے والی جنگوں سے متعلق یہ حدیث بیان ہے، عنقریب اہل روم امن کی خاطر صلح کریں گے اور پھر وہ تم سے مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑیں گے۔ تم اس جنگ میں فتح یاب ہوگے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور سلامت رہو گے۔ پھر تم میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالو گے جس میں ٹیلے بھی ہوں گے۔ پھر عیسائیوں کا ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور اعلان کرے گا کہ صلیب نائب آ گئی، جس پر ایک مسلمان شدید غصے میں آئے گا اور آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی شدید غصے میں آ کر تمام معاہدے توڑ دیں گے اور پھر خون ریز جنگوں کا آغاز ہوگا۔ وہ تمہارے خلاف اسی جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ گویا یہاں دو جنگوں کا ذکر ہے۔ پہلے مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہو کر کسی دشمن کے خلاف لڑیں گے، کسی ایسی قوت سے جو کہ پیچھے ہوگی اور وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جنگ ہوگی جس میں مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑیں گے، اور اکثر علماء اسی کو عظیم معرکہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا، اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ آج کے مشرق وسطیٰ کے حالات دیکھیں تو وہ 1400 سال پہلے بیان احادیث سے ملتے جلتے ہیں۔ کئی احادیث میں ملک شام کا ذکر ہے۔ کئی علماء اس سے مراد موجودہ شام ہی نہیں بلکہ اس سے جڑے بہت سے ممالک لیتے ہیں۔ اس میں وہ تمام زمینیں شامل ہیں جن میں بہت سے انبیاء کا ظہور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام والوں میں بگاڑ آ جائے گا تو تم میں کوئی بھلائی نہ رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا، جنہیں رسوا کرنے والا کوئی بھی شخص انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام میں رہنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ آخر الزمان میں یہ اسلام کا مضبوط مرکز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا جو دمشق شہر کے ایک جانب ہوگا اور وہ شام کا بہترین شہر ہوگا۔ ان واقعات کا تعلق امام مہدی علیہ السلام کے دور سے ہے یا کسی اور دور سے یہ واضح نہیں ہے۔ اس دور میں اتنے فتنوں کا ذکر ہے کہ اگر اس دور میں کوئی شخص اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں وہ خود ہوتا، کیونکہ جس قسم کی تکالیف اور مصیبتوں سے وہ گزر رہا ہوگا وہ موت سے زیادہ ہوں گی۔ اللہ پاک فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں لاتعداد روایات ملتی ہیں۔ وہیں ایک اور عام شخصیت ایسی ہیں جن کا ذکر ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن بیشتر علماء کے نزدیک ان کے زندہ ہونے پر مختلف سوال کیے جاتے ہیں کہ آخر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ کیا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا بھی کوئی کردار ہے یا ان کا ظہور ہوگا؟ اور یہ شخصیت ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کا اصل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان تھا۔ ان کا نام خضر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خے کے نیچے زیر ہوگی، اس پر زبر پڑھنا درست نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت خضر کے نام اور نسب کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ جب چمڑے کی سفید چٹائی پر بیٹھے تو اچانک وہ چٹائی آپ کے پیچھے سبزے کی وجہ سے لہرانے لگی۔ حضرت خضر کس دور میں گزرے اس بارے میں بیشتر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ ان کا واقعہ قرآن کی تفسیر میں یوں ذکر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کا خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے اٹھ کر آپ سے ایک عجیب و غریب سوال کر ڈالا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس ہے۔ یہ جواب آپ کا بالکل ٹھیک تھا،
کیونکہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والے بھی ایک اللہ کے بندے موجود ہیں جن کی زیارت اور ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، بحرین کا وہ علاقہ جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مگر میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنی زنبیل میں ایک مچھلی پیک کر لو اور بحرین یعنی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر چل پڑو۔ راستے میں ایک ایسا مقام آئے گا جہاں وہ مچھلی اچانک سے نکل کر گم ہو جائے گی، وہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر وہ شخص یعنی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو ملیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے۔ کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ دونوں لوگ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم لیٹ گئے اور نیند میں چلے گئے۔ کافی لمبی مسافت کے بعد دونوں تھک گئے تھے، اس لیے گہری نیند میں ایسے سوئی کہ کسی چیز کی خبر نہ رہی۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی، یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اب یہاں پر ایک پر اسرار واقعہ پیش آیا کہ جیسے ہی مچھلی دریا میں کود گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سا بن گیا، اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور خادم جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتا دیں۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ مچھلی زنبیل میں سے گم ہو گئی، مگر خادم نے بتانے میں شرم اور شرمندگی محسوس کی کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ڈانٹیں گے، ایک مچھلی بھی نہیں سنبھالی گئی۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے، اس لیے بہت بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ساتھی نے کہا، حضرت دیکھیے، جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کارنامہ ہے کہ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں۔ میں نے اس وقت بھی یہ دیکھا تھا کہ جب مچھلی نکل کر دریا میں گئی تو اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی جہاں وہ گئی وہاں پر ایک پر اسرار راستہ بن گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے اس چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، اچھا تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ دوستو، یہ چادر میں لپٹے ہوئے سادگی منش اور پر اسرار شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کا علم دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اتنا دور سے سفر کر کے تشریف لائے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس بھی اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور مجھے وہ علم کا کرشمہ دکھائیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں موسیٰ، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے؟ یعنی میرا ایسا علم ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ صبر نہ کر سکیں گے، بار بار پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا، خاموشی سے آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھ سے مت پوچھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں، آپ نے بڑا عجیب کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر خاموش نہیں رہ سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو میں بات بھول گیا ہوں آپ اس میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں، میں نے بھول کر آپ سے سوال کر لیا۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک معصوم سا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے اس معصوم بچے کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر ایک لمحے میں قتل کر ڈالا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ پہلے سے بھی عجیب کام ہے کہ آپ نے ایک بے گناہ اور معصوم بچے کو قتل کر دیا، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، خلاف توقع آپ نے پھر سے سوال کر دیا۔ آپ کہہ چکے ہیں کہ اب اگر آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور سوال کر ڈالا تو آپ کو جدا کر دیا جائے گا۔ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اور آپ فوراً سوال کر بیٹھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ دوستو، یہ جوابات اور وجوہات بڑی ہی پرلطف ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ جو کشتی میں نے توڑ دی تھی وہ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے بعد میں درست کر لیا۔ دوسری وجہ سنیے کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے گا جو کہ اس سے بہتر ہوگا۔ اور تیسری بات جس پر آپ بہت حیران ہوئے تھے کہ وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نیچے خزانہ تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ وہ دیوار بھی نہ گرے، بلکہ جب یہ یتیم لڑکے بڑے ہو جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر وہ خزانہ نکال لیں تاکہ وہ خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ لیکن دوستو، کیا حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے، ولی تھے یا نبی تھے؟ اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ کہ وہ فرشتے تھے جنہیں انسانی صورت دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ امام نووی اور ابن قصیر دونوں اس دعوے کو سختی سے رد کرتے ہیں، جبکہ صوفیہ کی ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی تھے۔ حضرت ابو العلی بن ابن علی موسیٰ اور ابو بکر عباری کا یہی عقیدہ ہے، اور سورۃ قاف میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کردہ واقعہ اس عقیدے کی دلیل ہے۔ کئی افراد اپنے ذوق میں نعوذ باللہ ولی کو نبی یا صحابہ سے بڑا درجہ دے دیتے ہیں، اور ایسا ہی حکیم ترمذی نے اپنی کتاب ختم الاولیاء میں کیا، اور انہوں نے لکھا کہ اولیاء کرام کے آخر میں ایک ایسا ولی آئے گا جو صحابہ کرام سے افضل ہوگا، تو اس پر تمام مسلمانوں نے، تمام علماء نے شدید احتجاج کیا اور انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ ابن طیبہ نے صوفیہ کے باطل عقیدے یعنی یہ کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اس کو انتہائی خوبصورت انداز میں رد کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہیں، اور جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو موسیٰ کی فوقیت دی گئی، کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ باطل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء جنہوں نے تورات کی پیروی کی اور جن کا ذکر قرآن میں ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وہ تمام حضرات خضر علیہ السلام سے افضل ہیں۔ حضرت خضر چونکہ نبی نہیں، اس لیے صحابہ کرام بھی ان سے افضل ہیں۔ حضرت خضر کو ایسے مسائل کا علم تھا، ان کے پاس معلومات تھیں جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ یہ بات انہیں موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں کرتی، جس طرح ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب کہا جس بارے میں مجھے علم ہے آپ کو نہیں، تو کیا اس مکالمے سے ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل قرار پایا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کھجوروں کی پیوند کاری میں زیادہ ماہر تھے، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل قرار نہیں پا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر کے پاس علم کش تھا،
جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے اور اگر ولی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں مخاطب نہ ہوتے، چنانچہ وہ ایک پیغمبر تھے۔ حضرت خضر کی زندگی اور نبوت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر زندہ اور ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ابن الحقین جوزیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھتے اور میدان بدر میں جہاد میں شرکت کرتے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آج تیری یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ تو پھر حضرت خضر کہاں تھے؟ وہ لوگ جو میدان بدر میں تھے وہ 313 لوگ تھے، جن کے اپنے آباء و اجداد اور قبائل تک کے نام ہم جانتے ہیں، لیکن ان میں حضرت خضر نہیں تھے۔ حضرت خضر کے بارے میں ابن اسحاق اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تم میرے جسم کو لے جا کر غار میں رکھ دینا، حتیٰ کہ تم مجھے شام کی سرزمین پر لے جا کر دفن کر دینا۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس شخص کی عمر قیامت تک لمبی کر دینا جو مجھے دفن کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مسلسل پڑا رہا حتیٰ کہ حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے پھر حضرت آدم کی تدفین کی، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ یوں حضرت خضر اللہ کی مرضی کے مطابق قیامت تک زندہ رہے۔ امام ابن البر اپنی کتاب التعمیر میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خضر نے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد افسوس بھی کیا۔ اس طرح کے صحابہ ان کو سن تو سکتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اسی دوران حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بات کرنے والا شخص خضر ہے۔ پھر امام ابن جوزی احمد بن عمار سے روایت کرتے ہیں کہ خشکی میں رہنے والے حضرت الیاس اور سمندر میں رہنے والے حضرت خضر ہر سال مکہ میں جمع ہوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہاں تک بھی پہنچی کہ وہ دونوں سال میں ایک بار ایک دوسرے کا سر موڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں بسم اللہ اور ماشاء اللہ۔ اسی طرح امام حنبل سے بھی روایت ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جا کر روزے رکھتے ہیں، اور دونوں ہر سال جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور جو علماء حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی بیان فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابن علی فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جس بات سے ڈرایا اس نجات دینے والی بات پر میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ تو اس دعا کے ساتھ دوسری دعا کیوں نہیں ملاتا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے انس، اس شخص کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ حضرت انس جب اس شخص کے پاس پہنچے تو بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے کہا، اے انس، تو واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دے کہ جس طرح اللہ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس پر لوگوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ بات کرنے والا شخص کون ہے، تو دیکھا کہ وہ حضرت خضر ہیں۔ الحافظ ابو عبداللہ محمد بن مسلم اپنی کتاب میں ایک روایت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے ان سے بات کر رہے تھے، لیکن بعد میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے خلیفہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، میں نے ایک بزرگ کو آپ سے بات کرتے دیکھا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی خضر تھے۔ حافظ ابن عکاصر کے مطابق حضرت خضر حضرت آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں، جبکہ علامہ ابن جوزی کے مطابق خضر مصر کے بادشاہ فرعون کے بیٹے ہیں، وہیں فرعون جس کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام عام لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خضر آبادی اور شہری علاقوں سے دور رہتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جن کے احوال سے ہم عام لوگ واقف نہیں، دنیا انہیں نہیں جانتی، اور وہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو رزاق بیان فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی، اور حدیث کے درمیان آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینے کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہوگا۔ اس کی جانب ایک شخص بڑھ کر گواہی دے گا کہ تو ہی دجال ہے، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ اس نے کہا، دیکھو تو صحیح، اگر میں اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم سارے لوگ مجھے مان جاؤ گے؟ وہ شخص دجال کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اور دجال اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب تو میرا ساتھ دو گے، جس پر وہ شخص کہے گا کہ آج اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے اور میں کسی صورت تجھے نہیں مانوں گا۔ اس وقت دجال غصے میں آ کے دوبارہ اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار وہ ناکام ہو جائے گا۔ آخر الزمان کے حتمی مارکوں کے درمیان مدینے کی حدود کے باہر دنیا کے سامنے ظاہر ہو کر دجال کو للکارنے والی یہ شخصیت حضرت خضر ہیں۔ لیکن صرف حضرت خضر ہی نہیں بلکہ متعدد علماء اور ایک پیغمبر کے بھی دنیا میں موجود ہونے کے دلائل موجود ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن میں ہے کہ بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے، اور کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ لیکن انہوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو بے شک وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے جہنم میں، بجز ان کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ہم نے بعد کے بندوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس علیہ السلام پر سلام ہو، تو بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ مومن بندوں میں سے ہے۔ دوستو، ان آیات میں بال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ مشرق میں آباد قوموں کا سب سے مقبول بت تھا۔ اس بت کی حفاظت کے لیے 400 بت تھے اور یہ 20 فٹ لمبا تھا اور خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ حضرت الیاس کو جب حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بت پرستی سے روکیں تو وہ اس علاقے میں گئے جو آج دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہے، لیکن اس جگہ اب لبنان کا شہر بال بخت کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے۔ حضرت الیاس نے قوم کو روکا، لیکن وہ اپنی قوم اپنے بادشاہ اور ملکہ کی اطاعت کر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو رد کر دیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جو بت کی پوجا نہیں کرے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کے خوف سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ غار میں چھپ گئے۔ پھر جب لوگوں نے ان کے لیے غار میں کھانا پہنچانا شروع کیا تو ملکہ نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ حضرت الیاس نے بادشاہ سے مل کر اسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام روپوش ہو گئے اور قوم شدید قحط کا شکار ہو گئی اور بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام دمشق میں جبل قابلیسین میں مقیم رہے، اور وہ غار آج بھی موجود ہے جہاں آپ 10 سال مقیم رہے۔ 10 سال بعد آپ ظاہر ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے بلائیں، اللہ کے حکم سے بارش ہوگی۔ لیکن ملکہ زابین نے پھر بادشاہ سے اختلاف کیا اور مسلمانوں کو قتل کر دیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ الیاس علیہ السلام بال بخت شہر چھوڑ کر کوہ حورف کی جانب چلے گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کا سفر جنگل میں مکمل ہوا۔ کچھ علماء کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال اسی درخت کے نیچے ہوا تھا جہاں آپ سوئے تھے، اور وہ شہر بال بخت میں مدفون ہیں۔ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 4 انبیاء کرام زندہ ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور پیغمبر آسمان پر موجود ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور زمزم کا ایک گھونٹ بھی پیتے ہیں جو اگلے سال تک ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ علماء کا اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی ایک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور اس واقعے کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔
یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھیں۔ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس علیہ السلام پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت بال کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واضح نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا، بلکہ رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی اور رومی حکمران اگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا۔ 1170 عیسوی میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمہ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے، حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخی عقب اور ان کی بیوی عیزبل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قہر سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا، یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دن سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔
इसी तरह बादशाह की बीवी ऐज़बल भी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय उल्टी उनकी जान की दुश्मन हो गई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उसके अज़ाइम का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम रूपोश हो गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदियों में तबलीग शुरू कर दी। क्योंकि रफ्ता रफ्ता बाल परस्ती की वबा फैल चुकी थी, वहाँ के बादशाह ने भी आपकी बात ना सुनी, यहाँ तक कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। चंद साल बाद आप अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइल तशरीफ़ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी बदअमालियों में मुब्तला रहा, यहाँ तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मोहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बादशाह के जुल्म और सितम से तंग आकर एक गार में रहने लगे थे और उन्होंने तकरीबन 10 साल का अरसा रूपोशी में बसर किया। फिर अल्लाह ताला ने उस बादशाह को हलाक कर दिया। दूसरा बादशाह तख्त नशीन हुआ तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ़ ले गए और उसे दावत तौहीद दी, जिस पर एक खल्क़ अजीम उन पर ईमान ले आई। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए जिन्हें कत्ल कर दिया गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उन अनबिया किराम अलैहिस्सलाम में से हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जाहो हशमत, दौलत और सरवत से बेनियाज होकर बसर की। रहने को मकान बनाया और ना खाने पीने की फ़िक्र रही। मिला तो खा लिया, ना मिला तो पानी पर ही गुजारा कर लिया। दिन भर दरसो तबलीग में मसरूफ़ रहते और शब याद इलाही में गुजारते। जब नींद ज़्यादा सताती तो जहाँ जगह मुयसर आ जाती सो रहते। सफ़रनामा अर्ज़ कुरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़े जबल तूर पर मकाम इलियास वो जगह है जहाँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम सामरा से भागकर रूपोश हुए थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतिशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ज़िंदा हैं। काबुल आबार रहमहुल्लाह अलैह से मनकूल है कि 4 अनबिया अलैहिस्सलाम अब तक ज़िंदा हैं, 2 ज़मीन पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, और 2 आसमानों पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। और हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का मकसद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूरी वजाहत से बयान फरमा दिया, जिसका खुलासा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़िया मौकूफ़ कर देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। बस अल्लाह ताला उनके ज़माने में इस्लाम के सिवा तमाम मिल्लतों को हलाक कर देंगे और अल्लाह ताला उनके ज़माने में मसीह दजाल को हलाक कर देंगे। रूए ज़मीन पर अमन व अमान का दौर दौरा होगा। शेर ऊँटों के साथ, चीते गाय बैलों के साथ और भेड़ बकरियों के साथ चरते फिरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 बरस ठहरेंगे, फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उनको दफन कर देंगे। याजूज माजूज और दज्जाल दोनों का ज़माना अलग अलग होगा। दज्जाल का ज़हूर हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको बाबिल लुद पर कत्ल करेंगे, और याजूज माजूज का खरूज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के विसाल और दज्जाल के हलाक होने के बाद होगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से हलाक कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ ये भी जान लीजिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के 200 साल बाद, यानी ईसाइयत के इब्तदाई दौर में, रूमी शहनशाह दक्यानूस के ज़माने में हतमी फ़ैसला कर लिया गया कि बुत परस्ती और शिरक को एक बार फिर बहाल कर दिया जाएगा और हर हाल में ईसाइयत को कुचल दिया जाएगा। इसी दौरान बादशाह को खबर मिलती है कि चंद नौजवानों ने दोबारा ईसाइयत कबूल कर ली है और शदीद गुस्से में आकर उन नौजवानों को दरबार में बुलाता है और सख्त तरीन सज़ा देने से पहले एक मौका और देता है। चंद रोज़ सोचने के लिए और कहता है, खूब गौर कर लो और वापस आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। दरबार से निकलने के बाद नौजवान आपस में मशवरा करते हैं कि क्या करें और खामोशी से किसी खुफिया मकाम पर चले जाते हैं ताकि बादशाह के गज़ब से महफूज होकर इबादत कर सकें। फैसला होता है कि छुपने की बेहतरीन जगह एक गार है, और जब वो गार में जाते हैं तो अल्लाह उन पर नींद तारी कर देता है और वो ख्वाब में करवटें लेते हैं। गार में बहुत कुशादगी है और बहुत से सुराख हैं जिनमें से ताज़ा हवा अंदर आती है, लेकिन धूप नहीं। सिर्फ इतनी रोशनी आती है कि गार में बिल्कुल अंधेरा ना हो। वो नौजवान गार में सोते रहते और उनका वफादार कुत्ता गार के दरवाजे पर ऐसे बैठा रहता कि जंगल में आने वाले लोग कुत्ते को देखकर गार के करीब नहीं आते। कई साल गुजर जाते हैं और बाहर दुनिया बदल जाती है, ज़माना बदलता है, इनकलाब आ जाते हैं और शहरी दोबारा ईसाइयत की आगोश में महफूज हो जाते हैं।
اللہ کے حکم سے وہ نوجوان بیدار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے۔ ایک کہتا ہے شاید آدھا دن، کچھ کہتے ہیں شاید پورا دن۔ پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک نوجوان باہر جا کر کھانا لائے گا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک بہت احتیاط کے ساتھ سکہ لے کر جب بازار پہنچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے، نئے آدمی، نئی دکانیں، نیا بازار، نئے طور طریقے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک دکان پر جا کر سامان لیتا ہے اور جب قدیم سکہ پیش کرتا ہے تو بات بازار میں پھیل جاتی ہے اور ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگ گروہوں کی شکل میں اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اور لوگ ضد کر کے اس کے ساتھ غار کی طرف چل پڑتے ہیں تاکہ اس کے دوستوں کی زیارت کر سکیں۔ اہل غار جب اس ہجوم کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ وہ پکڑے گئے ہیں اور یہ سپاہی ہیں جو ان کی طرف آ رہے ہیں، لیکن وہ ہجوم وہاں پہنچ کر بہت احترام کے ساتھ ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ شہر لے کر آتا ہے۔ ان کے دلوں میں ان نوجوانوں کے لیے بہت احترام تھا، کیونکہ ان نوجوانوں نے استحکامت سے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ وہ نوجوان لوگوں کی رہنمائی کریں اور حکومت سنبھالیں، لیکن ان نوجوانوں نے انکار کر دیا اور واپس اسی غار میں جا کر عبادت شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے مدینہ کے یہودی علماء سے کہا کہ وہ انہیں چند ایسی باتیں بتائیں جن سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لے سکیں۔ یہودیوں نے قریش سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 امور کے بارے میں دریافت کریں: اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں یہ اصحاب کہف اور کاف رقیم کہلائے۔ کاف کا مطلب وسیع غار اور رقیم کے معنی میں اختلاف ہے۔ چند علماء اس سے مراد لکھی ہوئی چیزیں لیتے ہیں اور کچھ کے مطابق یہ وہ پہاڑی تھی جہاں وہ لوگ مقیم تھے۔ اصحاب کہف کتنے نوجوان تھے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی گنتی اور تعداد کو خوب جانتا ہے، تھوڑے ہی لوگ ان کی تعداد کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے اس بارے میں جھگڑا مت کریں اور نہ ہی ان سے کچھ پوچھیے۔ دوستو، سورہ کہف کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے جن میں بہت سے راز کھولے گئے، مثلاً اصحاب کہف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ۔ دنیا کے خاتمے کی بہت ساری علامتیں سورہ کہف میں موجود ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو یاد کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، بلکہ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ سورہ کہف کی عظمت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے تھے۔ احادیث مبارکہ میں سورہ کہف کی بڑی فضیلت آئی ہے اور تلاوت کی بہت سی برکات مذکور ہیں۔ فتنہ دجال جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس فتنے سے پناہ مانگی اور اپنی امت کو اس فتنے سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے متعلق ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے جس سے ان احادیث مبارکہ کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ نظر سے گزرا تو جی چاہا کہ آپ سب کے گوش گزار کیا جائے۔
علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفدر کے قاضی محمد بن عبد الرحمن عثمانی فرماتے ہیں کہ مجھے امیر سیف الدین بلبلان الحسامی نے کہا کہ ایک روز میں صحرا کی جانب نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ابن دقیق العید قبرستان میں ایک قبر پر کھڑے تلاوت قرآن اور دعا میں مشغول ہیں اور زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ قبر والا میرے شاگردوں میں سے تھا، یہ میرے پاس قرآن پڑھتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی حالت دریافت کی تو کہنے لگا کہ جب سے مجھے قبر میں رکھا تو میرے پاس ایک چت قبرہ کتا درندے کی مانند آیا اور مجھے ڈرانے لگا۔ میں اس سے گھبرا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اسی وقت ایک دراز قد خوبصورت شخص آیا اور اس نے کتے کو بھگا دیا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھے مانوس کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیری سورہ کہف کی تلاوت کا ثواب ہوں جو تم جمعہ کے روز پابندی سے پڑھتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے والا بنائے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔